بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اسکرین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں جو میرا ڈیٹا ہے عربی میں جو میں لکھتا ہوں اپنے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، وہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر دیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا عربی کا ٹچ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، تھوڑا سا ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو میں نے جمع کی ہوئی ہیں وہ ساتھ آپ کے شو ہوتی رہیں گی، تو ایک جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب قرآن کریم کا ترجمہ ہم شروع کریں گے تو اس میں پھر آیات اور باقی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی کیونکہ اس کو شیئر کرنے کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ میں سلائیڈز بناؤں اس کی الگ سے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، دوسرا یہ کہ میں نے کہا اوریجنل فائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اب تک وہ ہماری جو ہے نا یہ تیسری کلاس ہے آفیشیل، پہلی ہماری انٹروڈکشن تھی، اور اس کو اگر ساتھ ملائیں تو پھر ہماری یہ چوتھی کلاس بنتی ہے۔ اس میں آج جو ہمارا سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے الفرق بین المکی والمدنی، یعنی صورت جب ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے نا جو ابتدائی اس کی چیزیں ہیں، ابتدائی اصول اور قواعد ہیں، وہ اگر سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے آسانی ہو جائے گی۔ ویسے مکی اور مدنی کیوں جاننا ضروری ہے، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے، اور اس کو اگر ہمیں پتہ ہو تو ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا یہ جاننا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد آگے بہت سی چیزیں مزید اس میں آئیں گی۔ تو اس میں نا سوال یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو مکہ میں نازل ہو، مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینہ میں نازل ہو۔ کسی حد تک یہ جواب ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کے امامہ، یہ آپ اس پہ لکھیں نا، ٹھیک ہے، یہ میں نے بند نہیں کیا ہوا، آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے پین اور یہ جو تجربے ہیں کلاس کے دوران نہ کریں، اس کے بعد آگے پیچھے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہ آپ کا نام آئے گا تو ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو ہی مسئلہ ہوگا، تو اس لیے اس میں آپ لوگ تھوڑا سا گریز کریں۔ ساری پابندیاں کیونکہ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پابندیاں لگانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ مائک آپ لوگوں کا صرف میں نے آف کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جو نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو رستے میں نازل ہوئی، ہجرت کرتے ہوئے نازل ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اس وقت اگر کوئی آیت نازل ہوئی، یا کسی اور جگہ پہ بدر میں تھے اس وقت نازل ہوئی، تو وہ آیتیں یا وہ صورتیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے اقوال اس طرح کے محدثین نے، مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ جو اپنے اپنے لحاظ سے انہوں نے کہا یار یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ صحیح جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو سب سے زیادہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کو دو حصوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پہلا حصہ جو ہجرت سے پہلے کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا مکہ کے گرد و نواح کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد ہیں اس کو ہم کہہ دیں گے یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے وہ آگے میں بتا رہا ہوں۔ تو ابھی صرف ڈیفینیشن یاد کر لیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس کو ہم کہیں گے یہ صورت مکی صورت ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مدنی صورت ہے۔ اچھا، اب جب ہم صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ تو کچھ نشانیاں ہیں لفظی طور پر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کو پہچاننے کا طریقہ دیکھ لیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے ضوابط معرفت السور المکیہ، مکی صورتوں کو پہچاننے کے ضوابط۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے جی؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے، کہتے ہیں کل صورت فیہا کلا، ہر وہ صورت جس میں کلا کا لفظ ہے نا، کلا کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مشرکین جو مکہ میں رہتے تھے نا، ان کے کچھ سوالات تھے، کچھ وہ چیزیں ڈینائی کرتے تھے، اور اس میں وہ اس طریقے سے کہتے تھے کہ یار یہ ہو نہیں سکتا، مرنے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھیں گے، یا کوئی اور چیز اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نفی کرتے ہیں، کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تمہارا جو ہے نا وہ اس طرح سوچنا۔ تو جس صورت میں بھی یہ لفظ آئے گا وہ صورت کون سی ہوگی؟ مکی صورت ہوگی، یعنی لفظوں سے اگر آپ نے پہچاننا ہو۔ اب آگے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ قرآن کریم میں جو ہے نا 33 مرتن 33 دفعہ یہ لفظ آیا ہے کلا،
اور آپ کو اگر یہ یہاں پر اس کا لفظ یاد ہو گیا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی جو تم سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اب ایک لفظ یاد کر کے آپ کو 33 الفاظ قرآن کریم کے یاد ہو گئے، کیونکہ 33 جگہ پر یہ موجود ہے۔ فی خمس عشرۃ سورۃ، یہ 15 صورتوں میں 33 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز تھی۔ تو جس بھی صورت میں کلّا آئے گا نا، یہ ایک حرف ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صورت مکی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ کل صورت فیہا سجدۃ، ہر وہ صورت جس میں سجدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو سجدے ہیں نا، ہر سجدہ مکی صورت میں۔ کتنا آسان ہے پہچاننا کہ بھئی یہ سجدہ ہے، اس میں یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ کل صورت فیہا حروف المعجم، ہر وہ صورت جس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح کے جو حروف ہیں سارے، وہ سارے کون سی صورتیں ہیں؟ مکی صورتیں ہیں، الا البقرہ و آل عمران، سوائے سورہ بقرہ کے اور آل عمران کے۔ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری صورتیں جس میں حروف مقطعات آتے ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اور وفی الرعد خلاف، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ سورہ رعد جو ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی اس میں مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے مدنی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب صورت پڑھیں گے تب میں اس اختلاف کو ذکر کر دوں گا۔ چوتھی جو نشانی ہے، ہر وہ صورت فیہا قصص الانبیاء والامم السابقہ، کہتے ہیں ہر وہ صورت جس میں انبیاء کے قصے اور پہلی قصص الانبیاء والامم السابقہ، پہلی امتوں کے قصے ہیں، وہ مکی ہے سوائے سورہ بقرہ کے۔ ہر وہ صورت جس میں انبیاء کے قصے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، کسی بھی نبی کا قصہ آ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں کیونکہ قصہ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے سوائے سورہ بقرہ کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گئی۔ اس کے بعد ہر وہ صورت جس میں آدم اور ابلیس کا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے سوائے سورہ بقرہ کے، اس میں بھی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے علاوہ ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں ابلیس کا قصہ ہے، وہ صورتیں کون سی ہیں؟ مکی صورتیں ہیں۔ تو یہ نشانیاں جو ہے نا وہ آپ کو پڑھتے ہوئے، آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ جب اس کو جو ہے نا تلاوت سن رہے ہیں، آپ دیکھیں جی آدم علیہ السلام کا نام آیا، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ مکی صورت ہے۔ اچھا، اس میں باتیں کیا ہوں گی؟ جو مکہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں ہوئیں، مدینہ میں کچھ باتیں الگ ہوئی ہیں، مکہ میں کچھ باتیں الگ ہوئی ہیں۔ مدینہ میں کچھ مسائل الگ ڈسکس ہوئے ہیں، وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں، مکہ میں کچھ الگ مسائل ذکر ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور صورت کا مکی اور مدنی ہونے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار پہلے یہ حکم آیا تھا، مکی صورت ہے کیونکہ، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ پہلے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ مدنی صورت ہے تو اس سے پتہ چلا بعد کا یہ حکم ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ پہلے کا کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے، تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورتیں مکی اور مدنی پتہ ہونے سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کل صورت فیہا یا ایھا الناس، ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کا لفظ ہے، اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا نا، ساری کائنات کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا یہ لفظ نہیں ہے، صرف یا ایھا الناس کا لفظ ہے، اور اس صورت میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، تو وہ صورت مکی ہے۔ سورہ حج میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کے کچھ ضوابط تھے، کچھ قواعد تھے، یا کچھ نشانیاں تھیں جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی صورت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف۔ اس کی صرف 3 نشانیاں، ایک کل صورت ذکرت فیہا الحدود والفرائض فہی مدنیہ، ہر وہ صورت جس میں حدود کا تذکرہ ہے، حد کا تذکرہ ہے۔ حد کیا ہوتی ہے؟ جیسے زنا کی حد ہے، یا کسی اور چیز کو بندے نے گناہ کر لیا، اب کہا جی اس کے ہاتھ کاٹو، تو یہ صورتیں کون سی ہیں؟ یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں، کہ جس میں جو ہے نا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اس میں فلاں چیز حد لگے گی، یا فرائض کا بتایا گیا ہے کہ بھئی فلاں کو اتنا حصہ ملنا چاہیے، اس کی وراثت اتنی ہونی چاہیے، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کل صورت فیہا الاذن بالجہاد، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے۔ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مکہ میں برداشت کرنے کا حکم تھا۔ مکہ میں کیا تھا کہ ابھی آپ نے آگے سے وار نہیں کرنا ہے، ابھی آپ لوگ تعداد میں کم ہیں، ابھی آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں ہے، قلعہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کی حکومت ہے، تو آپ اگر کیا ہے حملہ کرتے ہیں یا ان سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ سارے مل کے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے۔ اس لیے مکہ میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی، مدینہ میں جو ہے نا لڑائی کرنے کی اجازت ملی جہاد کی۔ تو جس صورت میں بھی جہاد کا تذکرہ ہوگا وہ کون سی صورت ہوگی؟ مدنی صورت ہوگی، اور جہاد کے باقی احکامات اور تفصیل ذکر ہوگی کہ بھئی اتنے لوگ جاؤ اور یہ کرو اور نماز جہاد میں ایسے پڑھنی ہے، وہ ساری مدنی صورتیں۔
آگے تیسری نشانی کیا ہے؟ کلو سورۃ فیہا ذکر المنافقین، جس میں منافقین کا تذکرہ۔ مکہ میں تو منافقین تھے نہیں، مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں صرف کافر تھے اور مسلمان تھے، مشرکین تھے اور مسلمان تھے۔ مدینہ آ کر ایک تیسری جو ہے نا وہ مخلوق پیدا ہوئی، وہ تھے منافقین، کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ اور باطنی طور پر کفار کے ساتھ۔ تو یہ لوگ جو ہے نا منافقین تھے، تو منافق سوائے سورہ عنکبوت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تذکرہ ہے منافقین کا جس صورت میں آپ کو ملے گا، وہ صورت کون سی ہوگی؟ مدنی صورت ہوگی۔ یہ بھی آپ کو تفصیل سے پتہ چل گیا۔ اس کے ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں البرہان فی علوم القرآن، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 188 پہ، اور الاتقان فی علوم القرآن امام سیوطی کی جلد نمبر 1 صفحہ 47 اور 48 پہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی یہ اسکرین ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو ویڈیو بھی اس کی اپلوڈ ہو جائے گی، کل والے کے لیکچر کی بھی اور آج کی بھی، تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جو پوائنٹس بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے اور باقی لوگ بھی اس کو سمجھیں۔ اچھا، اب اس میں اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ صورتوں کی مکی اور مدنی ہونے کے لحاظ سے نا 4 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جو مکمل مکی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جو مکمل مدنی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جو مکی ہیں لیکن اس میں 1-2 آیتیں مدنی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جو مکمل مدنی ہیں لیکن اس میں 1-2 آیتیں مکی ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آیتوں کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگواتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے فلاں آیت فلاں صورت میں ایڈ کر دو، فلاں آیت فلاں صورت کے ساتھ، اس کو فلاں آیت کے بعد ایڈ کرو، اس کو پہلے ایڈ کر دو، یہ پہلے کی ہے یہ بعد کی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں جو ہے نا ترتیب لگوائی ہے۔ صورتوں کی ترتیب وہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے لگائی ہے، لیکن آیتوں کی ترتیب اس لیے کہتے ہیں کہ صورتیں اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تلاوت کرتے ہوئے، کہ بندہ پہلے سورہ ناس پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ کافرون پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ عادیات پڑھ لیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی پہلے سورہ عادیات پڑھنا پھر سورہ جو ہے نا ناس پڑھنا یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور آیتوں کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یعنی بندہ پہلے کہے کہ میں پہلے آخری آیت پڑھوں، اس کے بعد پھر پہلے والی پڑھوں، اس کے بعد پہلے والی پڑھوں، میرا جیسے دل چاہے پڑھوں، نہیں، اس میں نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے ہی پڑھنا ہے، اس میں آپ آخر سے شروع نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، تو 4 قسمیں ہو گئی اس کی، آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے، تو اس میں میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی کی مثال یہ ہے کہ سورہ مدثر، اب سورہ مدثر جو ہے فَإِنَّهَا كُلَّهَا مَكِّيَّةٌ، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کی مثال کیا ہے؟ سورہ آل عمران، یہ ساری کی ساری مدنی صورت ہے، اس میں کوئی آیت مکی نہیں ہے، ساری مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری کی مثال کیا ہے؟ سورہ اعراف، یہ ساری کی ساری مکی صورت ہے سوائے اس آیت کے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 جو ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ جو آیت ہے یہ جو ہے وہ مدنی ہے، باقی ساری صورت مکی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج جو ہے یہ مدنی ہے سوائے 4 آیتوں کے، جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں، اور یہ مناہر العرفان امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 199، اس میں یہ تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے نا وہ جاننا کیوں ضروری ہے بھائی کہ یہ جو ہے نا وہ پوری صورت مکی ہے یا پوری مدنی ہے، وہ انشاءاللہ آگے اس کے جوابات سارے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تک آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اور جو آپ لوگوں کا سوال ہے وہ اس کو لکھ لیا کریں، جو بیچ میں سوال آتا ہے نا لاسٹ میں بھول جاتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا یار اچھا آخر میں پوچھتا ہوں، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے، درمیان میں بہت چیزیں یاد کروا رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی ٹائم آئے گا وہ فوری طور پر سب سوال کرنے کی باری آئی سب اڑ جائے گا۔ تو اس لیے ایک اپنے پیج کی جو ایک سائڈ ہے نا وہ سوالات کے لیے رکھا کریں، لائن لگا کے ایک باکس بنا لیں، اس باکس میں ہلکا سا اشارہ دے دیا یار اس کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ مکی مدنی کی فلاں چیز پوچھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ اس کی خصوصیت پوچھنی ہے، اس کے بارے میں یہ سوال پوچھنا، تو وہ پوائنٹس وہاں پہ کر کے جو سوال حل ہوتے جائیں تو ان کو وہاں پہ کر دیں، تو لکھ ضرور لیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں ہم مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے اس کے اندر کیا بیان ہوتا ہے بھائی۔ مکی صورتیں ہمیں کیا اس کے ترجمے سے پتہ چل سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کریم سن رہے ہوں گے، لفظ تو وہ نہیں آ رہے جو پیچھے گزرے ہیں،
لیکن کیا ہمیں اس کی جو ایک اسلوب ہے، اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو واقعہ یا قصہ بیان ہو رہا ہے، کیا اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، یا موضوع جو بیان ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں توحید بیان ہو رہی ہے، اس میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو کیسے کیا ان چیزوں سے بھی پتہ چل سکتا ہے؟ جی ہاں، ان چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہاں پر جو ہے نا وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مکی صورتوں میں کون سے مضامین ذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اچھا اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا، اب جاہلیت کا دور ہے، جاہلیت کے دور میں بہت ساری عادات خراب ہیں۔ کوئی 10 سال 20 سال 30 سال جس کی جتنی بھی عمر ہے، وہ اتنی عمر سے وہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک بندہ 30 سال سے شراب پی رہا ہے، کیا آپ اس کو ڈائریکٹلی جا کے کہیں گے بھائی شراب چھوڑ دے؟ وہ چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کو آہستہ آہستہ آپ کو بیس دینی پڑے گی، بنیاد دینی پڑے گی، اس ذات کا تعارف کروانا پڑے گا جس ذات کے لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ بھائی میں کیوں چھوڑوں؟ مجھے بدلے میں ملے گا کیا؟ تو پہلے وہ بدلے میں جو ملے گا وہ اس کو جو ہے نا متعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار میں اگر کسی آفس میں کام کرتا ہوں اور مجھے باس کہتا ہے بھائی یہ کام کرو، تو میں اس کا کہنا کیوں مانوں؟ میں چپ کر کے آرام سے اپنا کام کرتا رہوں گا۔ میں اس کا کہنا کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے بدلے میں سیلری اس نے دینی ہے بھائی۔ اب جب مجھے سب سے پہلے یہ پتا چل جائے گا کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے، جب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ میں اس دنیا میں ہوں کیوں، کس کے لیے ہوں، کیا میں کرنے آیا ہوں، اور مجھے جو ہے نا اس دنیا سے نکل کے اگلی ایک دنیا میں جانا ہے تو مجھے ملے گا کیا، یہ ساری چیزیں جو تھی نا یہ پہلے تعارف کروانے والی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بندے کو آپ نے دعوت دینی ہے، دین کی طرف لانا ہے، وہ غلطیاں جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دو، اس کو سب سے پہلے توحید سکھا دو، اس کو سب سے پہلے آخرت سکھا دو۔ جس بندے کو پتہ چل گیا یار حساب و کتاب ہونا ہے، وہ بندہ غلطی کیسے کرے گا؟ جس بندے کو پتہ ہے کہ یار مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، ایک اللہ ہے، ایک ذات ہے جو مجھ سے پوچھے گی کہ گناہ ہونا ہے، گناہ تم نے کرنا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ بندہ وہ اس بات سے پریشان ہو جائے گا کہ یار مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے، تو میں جو ہے نا وہ اس وقت کیا ہوگا کہ بندہ اس وقت وائس بریک ہو رہی ہے۔ شیخ فہیم صاحب آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، جس کی وائس بریک ہوتی ہے نا اس کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا جگہ تھوڑی چینج کر لیا کریں، یا جو ہے نا وہ اس میں ہمیں کلیئر آ رہی ہے، نیٹ کا ایشو ہے جن کو مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سہیل صاحب کے ہاں بالکل صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کے بھی ہاں صحیح آ رہی ہے۔ تو جن لوگوں کا اس طرح مسئلہ ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت جگہ چینج کر لیا کریں، یا وائی فائی یا کوئی اچھی سپیڈ والا انٹرنیٹ لیں گے نا تو وائس آپ کو انشاءاللہ ٹھیک آئے گی۔ میرے پاس انٹرنیٹ تھوڑا ہیوی لگا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپلوڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور سارا دن ہمارا یہ کام ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو ہم نے اس چیز میں کمپرومائز نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ اچھا، باقی ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں ہم کہ یار کسی کو ہماری وجہ سے مسئلہ نہ ہو۔ تو اب میں خلاصہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ، آپ دیکھیں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، الدعوۃ الی التوحید، کہتے ہیں توحید کی طرف دعوت۔ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہوگا مکی صورتوں میں۔ کون سے موضوعات ذکر ہوں گے؟ جس میں توحید ذکر ہے، جس میں اکیلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے، جس میں جزا اور سزا کا تذکرہ ہے، جس میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جس میں آگ اور یعنی جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، مشرکین کے ساتھ عقلی دلائل کے ساتھ بات چیت کرنے کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اس میں جہاد کا تو حکم نہیں تھا مکہ کے اندر، تو وہاں جو تذکرہ ہوا ہے اگر تو وہ دلائل کے ساتھ بات کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آیات کونیہ یعنی آسمان زمین، انسان کے اپنے نفس میں انسان دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو بار بار بتائی گئی ہیں نا۔ آپ دیکھیں مکی صورتوں میں یہ موضوعات ہوں گے، بھائی تو دیکھ تجھے پیدا کیسے کیا گیا، کس نے پیدا کیا، زمین سے جس نے پانی نکالا، زمین سے جس نے جو ہے نا آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے جس نے کومپل نکالی، زمین سے جس نے جو ہے نا وہ مردہ زمین سے جس نے اس چیز کو پیدا کیا، وہ تجھے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کہاں کون سی صورتوں میں بتائی جا رہی ہے؟ مکی صورتوں میں، یعنی عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی بنیاد کو سمجھ۔ اگر بنیاد کو انسان سمجھ گیا، اگلے سارے مراحل، یعنی ایک بندہ جب اللہ کو مان لیا، ایک بندے نے جب مان لیا کہ بھائی اس دنیا کے اندر نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، ایک بندے نے مان لیا کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات کون ہے، ایک بندے نے مان لیا کہ جنت اور جہنم ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا وہ ساری باقی چیزیں نہیں مانے گا؟
تو یہ جو ایک ابتدائی طریقہ کار ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اسی طریقے پر ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں یار لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نا پہلے اس طریقے سے گائیڈ کرو، پہلے یہ کرو وہ کرو. نہیں، پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، جتنا زیادہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ ہی نیک ہوگا، وہ اتنا زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان، توکل، بھروسہ، اعتماد، وہ بندہ دنیا میں یوں سمجھ لیں ایک ہوپ لیس بندہ ہے. جس بندے کو دنیا کے اندر کسی سے امید ہی نہیں ہے، جو اللہ سے جڑ جائے گا نا، وہ بندہ کیا ہوگا، وہ نہ کبھی خودکشی کرے گا، نہ کبھی وہ روئے گا، یعنی دنیا کے سامنے نہ کبھی وہ گڑ گڑائے گا، نہ جا کے لوگوں سے بھیک مانگے گا. ایسا بندہ جس کو اللہ پر توکل ہو گیا، اللہ پر بھروسہ ہو گیا، جس نے پڑھ لیا کہ بھائی اللہ کون ہے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ کون ہے، جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، رزق دیا. اللہ کون ہے، جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنایا. یہ ساری چیزیں جس کو پتہ چل گئی تو وہ بندہ کدھر دنیا کے اندر پریشان ہوگا. وہ بندہ کہاں جا کے جو ہے نا وہ کبھی خودکشی کر ہی نہیں پائے گا، کبھی جو ہے نا وہ اس کو انزائٹی کے مسئلے ہوں گے ہی نہیں، کبھی جو ہے نا کوئی اور مسئلہ اس کو ہوگا ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے مکی صورتوں کے اندر جو موضوعات ذکر ہوں گے اس میں ہے اخلاقیات. اخلاقیات ذکر ہوں گی، اچھے اخلاق کا حکم ہوگا، برے اخلاق سے روکا گیا ہوگا. برے اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں، یہاں پہ مشرکین جو جرائم کرتے تھے، ٹھیک ہے، سب کو دماء ہو گیا، یعنی خون بہانا، یتیم کا ظلم، یتیم کا مال کھانا ظلم کرتے ہوئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یا بری جتنی بھی عادات تھی مشرکین کے اندر، وہ سب سمجھائی گئی ہیں مکی صورتوں کے اندر. یعنی مکی صورتوں میں اچھے اخلاق کا حکم ہوگا، مکی صورتوں میں برے اخلاق سے بچنے کا حکم ہوگا. بھائی یہ نہ کرو، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے نا وہ تم غلط کام کرتے ہو، یہ نہ کرو. وہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد مکی صورتوں میں، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایک آخری سٹیج پہ آ کے مکی صورتوں میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کچھ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ انبیاء کے اور پہلی امتوں کے قصے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہوگی ان صورتوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہوگا بھئی آپ صبر کریں، آپ کے اوپر تکلیفیں جو آ رہی ہیں پہلے انبیاء پر بھی آئی ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں ہوں گی، مکی صورتوں میں. آخری جو ہے اس کا پوائنٹ کہ مکی صورتوں میں کون سے موضوعات ذکر ہوں گے. مکی صورتیں جو ہے نا یہ زیادہ تر چھوٹی ہوں گی. آپ آخری سپارہ اگر کھولیں گے نا 30واں سپارہ، تو 30ویں سپارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ساری کی ساری مکی ہیں، ٹھیک ہے. شاید ایک آدھی کوئی مدنی ہو، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن جتنی بھی چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری مکی ہیں. اچھا، اب اس میں ہے کیا چھوٹی صورتوں میں، کیونکہ ایک مقصد قرآن کریم کا وہ چیلنج کرنا بھی تھا عرب کو کہ بھائی جاؤ، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن بنا لیا ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جس میں اعجاز تھا، جس میں ایک ایسا عربی کا ایک جو ہے نا وہ ایک وزن تھا اس میں کہ وہ لوگ سوچتے رہتے تھے کہ یار یہ لفظ کیا بولا ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی عربی جاننے والوں کو عربی کے ساتھ چیلنج کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس نبی کے دور میں جو چیلنجز ہوتے ہیں یا جو چیزیں عام ہوتی ہیں، جیسا آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حکمت چلتی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ جادو کا زور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے نا وہ جو ایک ان کو عاجز کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھے، یا اس کو سمجھ لیں کہ آپ دلائل جو دیے ہیں، معجزات جو دیے ہیں، وہ اس ٹائپ کے دیے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ فصاحت اور بلاغت تھی، اور وہ عربی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑے اشعار اور نظمیں اور غزلیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور باقی سب کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے کہتے تھے کہ ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے. پھر جب قرآن نازل ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی اس جیسا کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے، تم کچھ بنا کے تو لے آؤ. تو وہ نہیں بنا سکے. تو یہ جو عاجز کرنے کا ایک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل کی، یہ مکہ کے اندر آپ کو یعنی مکی صورتوں میں مل جائیں گی. اس کا ریفرنس جو ہے مباحث فی علوم القرآن، یہ کتاب جو ہے نا منع القطان کی، یہ جو ہے وہ صفحہ 63 پر آپ کو یہ بات مل جائے گی.
اچھا اس کے بعد چلتے ہیں مدنی صورتوں کے اسلوب کی طرف کہ مدنی صورتوں میں کون سے اسلوب ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی ہمیں موضوع کے لحاظ سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی صورتوں میں نا تفصیل ہوگی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے عبادات کی تفصیل ہوگی، ہمیں بتایا جائے گا بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، کدھر منہ کر کے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں یہ مکہ میں نہیں، یہ مدینہ میں آپ کو ملیں گی، مدنی صورتوں میں ملیں گی۔ معاملات کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ بھائی سودا سلف کیسے لینا ہے، اگر کسی سے جو ہے نا وہ معاملہ کرنا ہے کوئی بھی، چاہے وہ وراثت کے ہیں یا کوئی اور، اس طریقے سے اس طرح حدود کی تفصیل آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گی۔ اور نظام الاسرہ، خاندانی نظام جو ہے نا وہ رشتہ داروں کو دینا ہے یا لینا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے نا وہ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو کون سی صورتوں میں ملے گی؟ وہ آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گی۔ مواریث، وراثت کے جو احکامات ہیں وہ سارے آپ کو مدنی صورتوں میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے جہاد کی فضیلت ہے، یا اجتماعی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، یا جنگ اور یہ صلح کے جو معاملات ہیں، یہ سارے آپ کو مدنی صورتوں میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جو شریعت کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں وہ سارے مدنی صورتوں میں آپ کو ملیں گے۔ مکی صورتوں میں بہت زیادہ مسائل اور معاملات اور عبادات اس طرح کی چیزیں مکی صورتوں میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دوسری مدنی صورتیں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں نا اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا۔ مکہ میں یہود و نصارہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ یہود و نصارہ موجود تھے، یہودی تھے زیادہ تر، عیسائی بھی کچھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مدینہ میں آ کے مخاطب کیا، ان کو دعوت دینا، پھر انہوں نے جو قرآن کریم میں تحریف کی ہے اور جو معاملات کیے ہیں قرآن کریم کے ساتھ، تو وہ زیادہ تر آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا جو اختلاف کرنا اپنے انبیاء کے ساتھ، یہ سارا آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا۔ اسی طریقے سے مدنی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ جس طرح میں نے پہلے کیا، اور ان کے جو وہ چھپاتے تھے اپنے نفسوں میں، کوئی بات چھپا رہے ہیں اور کوئی مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں کہ منافقین اس وقت یہ کر رہے ہیں، بہرحال منافق کا تذکرہ جب آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ مدنی صورتیں۔ اسی طریقے سے لمبی لمبی آیتیں اور لمبی لمبی جو ہے وہ ٹکڑے قرآن کریم کے جو جس میں جو بڑے بڑے اہداف مسلمانوں کو دیے گئے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ سارا سارا آپ کو مدنی صورتوں میں مل جائے گا۔ تو یہ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے مکی اور مدنی کی جو تفصیل تھی وہ پڑھ لی۔ آگے جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سور التی نازلت بمکہ، وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال اس ہیڈنگ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نام ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے سور التی نازلت بالمدینہ، وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے نا وہ اس میں جب ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی تفصیل تو اس میں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے یہ صورت مکی ہے یہ مدنی ہے، اور اس سے جو ہے وہ تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا اس میں یہ مکی اور مدنی صورتیں، یہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ جب ہو نا تو اس سے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ایک صورت کا ہمیں پتہ چل گیا بھئی یہ صورت مکی ہے، اور اس کا پتہ چل گیا یہ صورت مدنی ہے۔ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ حکم پہلے کا ہے یا یہ پہلے کا ہے، تو ہمیں وہ صورتوں کے ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ جیسے کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا، ایک آیت ہے قرآن کریم کے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کریم تلاوت کیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو اس کو غور سے سنو اور کان لگا کے خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ مکی ہے، مکی صورت کی ہے۔ اچھا اس سے لوگ کیا استدلال کرتے ہیں جی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سورہ فاتحہ کا جو حکم ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مکہ میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ سورہ فاتحہ کا حکم تو ہے ہی بعد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا نہیں پتا تھا؟ آیت پہلے کی نا، یا تو آیت بعد کی ہو تو ہم کہیں جی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے صحابہ کرام، اور اس میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ بھائی وہ صورت پہلے کی ہے، مکی ہے۔ مکہ میں جب مشرکین قرآن کریم جو سنتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے بھائی خاموشی سے سن لو اس کو، ایک دفعہ سنو تو صحیح، ٹھیک ہے، تم پر رحم کیا جائے گا۔ وہ سنتے نہیں تھے، تو ان کو وہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگ اس کو اٹھا کے وہ سورہ فاتحہ والے اس پہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو حکم مکہ میں تھا، یہ آپ مدینہ والے اس میں لگا رہے ہو، یا یہ بعد والے اس میں لگا رہے ہو، بعد میں تو یہ والا حکم آیا ہے۔ تو اس طرح نا ہمارے بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مکی اور مدنی صورت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ ایک علم ہوتا ہے قرآن کریم کا، کہ پہلے ایک حکم آتا ہے بعد میں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی شروع میں جب صحابہ کرام نا مدینہ میں نئے نئے آئے
تو اس وقت جب آس پاس والے گاؤں والے جو لوگ تھے ان کو سب کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ یا مدینہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ قربانی کے دن آ گئے اور قربانی شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ نہیں کرنا، تم کیا کرو، تم جو ہے نا وہ اس گوشت کو جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اس کے بعد کیا کرو، سارا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ فقراء اور مساکین اور جو آس پاس کے لوگ آئے ہیں ان کو کھلاؤ۔ اچھا، اگلا سال جب ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گوشت ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ پچھلے سال آپ نے منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو وہ قافلے وہ آئے ہوئے تھے اور لوگ آئے ہوئے تھے تو ان کی بھی ضرورتیں تھیں تو پوری کرنی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا اب تم ذخیرہ کر سکتے ہو، کلوا وادخروا وتصدقوا، مسند احمد اور بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، صدقہ بھی کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک چیز پہلے کا حکم تھا، بعد کا حکم تھا، تو اسی طریقے سے آیات میں بھی ہوتا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ جب آگے آئے گی نا تو میں اس میں آپ لوگوں کو واضح کروں گا کہ کچھ آیتیں پہلے کی ہوتی ہیں کچھ بعد کی ہوتی ہیں، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ حکم پہلے کا تھا، یہ بعد کا ہے، ہاں بعد والے پہ عمل کرنا ہے، پہلے والا جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو ہماری اس میں آج کی اگلی ہیڈنگ ہے وہ یہ کہ التفسیر وانواعہ، تفسیر اور اس کی قسمیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن کریم اور اس کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم جو ہم سیکھنا ہے تو قرآن کریم کے بہت سے علوم ہیں، قرآن کریم ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن 3 چیزوں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم آپ کو عربی میں پڑھنا آتا ہو، تجوید کے ساتھ اس کے جو مخارج ہیں وہ آپ کو ادا کرنے آتے ہوں، لفظ موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، یہ آپ کو آتا ہو، اس کو علم تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے یہ الگ علم ہے، وہ ہمارے اس تفسیر کورس میں تو شامل نہیں ہے، اس کا علیحدہ سے کورس ہوگا انشاءاللہ، تقریباً کوئی 2-3 ہفتے بعد تجوید کا بھی ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے، تو تجوید کا کورس الگ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ علیحدہ سے کریں، تجوید اپنی صحیح کریں تاکہ قرآن کے الفاظ آپ کو پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، لفظ اس کا جو ہے نا وہ انسان کو سمجھ آنا چاہیے اور اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تفسیر، کہ بھائی اس لفظ کا شان نزول کیا ہے یا سبب نزول کیا ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کیا یہ کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، کیا یہ کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا یہ اس کے اندر کسی خاص موقع پہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ عام ہر بندے کے لیے ہے، لیکن کیا اس میں کوئی خاص واقعہ تھا؟ اگر وہ واقعہ اور وہی چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے تو مجھے قرآن کریم کے کون سے حصے پر عمل کرنا چاہیے؟ میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو قرآن کریم میں کون سی آیت ہے جو مجھے تسلی دے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو میرا دل مضبوط کر دے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو مجھے جو ہے نا اس مشکل وقت میں کھڑا کر دے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو دشمن کے مقابلے میں میرا جو ہے نا وہ میری مدد کرے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو میں فلاں بیماری میں پڑھوں اور مجھے شفا ملے؟ یہ سب مجھے پتہ چلے گا جب میں قرآن کریم کے اندر سے گزروں گا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اپنی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے جب میں گزروں گا تو مجھے پتہ چلے گا نا، پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے الفاظ پڑھنے سے جو نیکیاں ملتی ہیں وہ الگ ہے۔ تو قرآن کریم میں 3 چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، ایک تجوید ہو گیا، دوسرا قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے لفظی وہ، اور تیسرا ہے اس کی تفسیر۔ تفسیر میں انشاءاللہ پھر وہ اس کی گرامر کے لحاظ سے کچھ چیزیں بھی ہم واضح کریں گے، وہ ترجمے کے اندر ہی آ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کو گرامر بھی پریکٹیکل اس کے اندر کچھ نہ کچھ میں کرواؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم جو اس کی تفسیر ہے، شان نزول ہیں، یا جو مسائل آیت سے نکلتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کون کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے۔ تو تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر کی ہم ڈیفینیشن پہلے لے لیتے ہیں، تعریف لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب تعریف اس کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یار ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو تفسیر جو ہے لغوی طور پہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری جو ہے وہ اس کا کیا ہے، یہ فسرہ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ جو وربز استعمال ہوتے ہیں عربی میں، جو افعال استعمال ہوتے ہیں، فعل جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں زمانوں کے اعتبار سے، یعنی اس نے کیا، وہ کرتا ہے، تو کر یا نہ کر، یہ جو ہے نا ورب ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مصدر ہے فسرہ کا۔ فسر یفسر تفسیراً، تفسیر جو ہے وہ اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بینا و وضح، یعنی کسی چیز کو واضح کرنا اور کھول کر بیان کرنا۔ اس سے پہلے اگر میں ترجمے کی ڈیفینیشن کروں تو ترجمہ ہوتا ہے کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس کو بیان کرنا،
یعنی مثال کے طور پر میں اردو بول رہا ہوں، اب مجھے انگلش میں کسی کو سمجھانا ہے، تو پہلے میں اس کا جملہ اپنے ذہن میں بناؤں گا اور پھر اس کو جو ہے وہ میں اس کے سامنے بیان کروں گا، تو میرا مافی ضمیر جو اردو میں تھا اس کو میں نے انگلش میں بیان کرنا ہے، یا انگلش میں جو چیز ہے میں نے اس کو اردو میں بیان کرنا ہے، یا عربی میں کوئی چیز ہے میں نے اس کو اردو میں سمجھنا ہے، اردو میں بیان کرنا ہے۔ جو لفظی چیز میں سمجھوں گا اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ اور جو ترجمے کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے لفظی ترجمہ جس میں لفظ بہ لفظ ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے تفسیری ترجمہ، مفہومی ترجمہ، جس میں ہوتا ہے عائشاتی کا جو ہے نا وہ لکھ رہی ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ جس میں لفظ بہ لفظ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ لوگ جتنی دفعہ یہ اسکرین پہ چھیڑ خانی کرتے ہیں نا اتنی دفعہ میرا دھیان اس طرف جاتا ہے اور میں پیچھے سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چیزیں بھول بھی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ابھی نہ چھیڑیں، کچھ ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے، 15 منٹ بات کر لیجیے گا۔ کہاں تھے ہم؟ اچھا، ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا لفظ کے ساتھ ترجمہ، با کا ترجمہ ساتھ، اسم کا ترجمہ نام، ٹھیک ہے، بسم اللہ، لفظ اللہ کا ترجمہ لفظ اللہ، تو ترجمہ لفظی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفہومی ترجمہ جس کو عوامی ترجمہ بھی کہہ دیتے ہیں، تفسیری ترجمہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس ترجمے میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مفہوم ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے لفظ بہ لفظ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم مفہومی ترجمہ کرتے ہیں یا جو ہے نا تفسیری ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی اور مفہوم اگلے شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بچوں کے لیول پہ آ کے اپنے بچوں کے لیول والا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ 20 سال کا اگر بچہ ہے تو اس کے لیول کا ترجمہ کرنا ہے، اگر کوئی 50 سال کا بندہ ہے تو اس کے لیول کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ترجموں میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس کو سمجھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، پھر اس میں کچھ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ مشکل اردو استعمال کرتے ہیں، شعر و شاعری والی اردو، یا جو اردو ادب والی جو ایک اردو ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑی سلیس اور عام سی اردو استعمال کرتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ہاں یار اس بندے کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے۔ تو ترجمے کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ترجمہ بڑا اچھا ہے، کون سا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں تو آگے بھی پڑھاؤں، اور ہم سیکھ بھی اس لیے رہے ہیں کہ یار ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم آگے پڑھا سکیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نا اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو بٹھا کے، اپنے بچوں کو بٹھا کے کم از کم یہ پڑھا سکیں گے، بیٹا آؤ آج میں نے ایک آیت سیکھی ہے تو میں وہ آیت سکھاؤں، اپنے گھر والوں کو بندہ جو ہے نا وہ سکھائے۔ اچھا، تو بینا و وضحا اس کا معنی کیا ہے؟ واضح کرنا اور چیز کو کھول کر بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے عربی کے اندر فسرا ہو تفسیرن، اس نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا، واضح کر کے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں البیان والکشف، اور بھی کئی اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنے کافی ہیں۔ اصطلاحی طور پہ یعنی مفسرین نے جو اس کی اصطلاح بنائی ہے خاص علم کی، تو وہ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا علم ہے یبحث فیہ عن احوال القرآن العظیم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ، بشری طاقت کے مطابق ہم نے قرآن کریم کے احوال کو، اس کی جو بھی قرآن کریم کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، ایک بندہ اس کو ویسے ہی آگے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ یعنی میرے پاس قرآن کریم کی ایک آیت آئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں اپنے لحاظ میں کہتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہے اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو میں سمجھا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں، وہ قسمیں کچھ اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ بری کس لحاظ سے ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں، ابھی صرف ہلکا سا کہ بری تفسیر بھائی کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کوئی بری کرے؟ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے لحاظ سے نا اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی مراد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کا جو ہے نا وہ یہ مطلب ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ ایک شاعر ہے جس نے کوئی شعر کہا اور وہ اس کی خود تشریح کرتا ہے، ایک ہے کہ اس کے مرنے کے 50 سال بعد کوئی بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے یار اس نے یہ کتاب لکھی ہے، چلو میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔
تو وہ پھر اپنے لحاظ سے اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے کہ شاعر اس شعر میں ایمن آپ کا جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہیں آپ، اچھا شاعر اس شعر کے اندر یہ مراد لے رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، کبھی وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو تفسیر اللہ تعالیٰ نے جیسی قرآن کریم کی آیت نازل کی ہے نا، اس کی تفسیر اگر میں اسی طریقے سے کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پہ یہ ہے؟ ہاں، تو اب چلتے ہیں اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف، وہ یہ کہ مفسر جو ہوتا ہے نا، تفسیر کرنے والا، وہ جب تفسیر کرتا ہے تو اس کے سامنے تفسیر کرنے کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، میں جو تفسیر کروں گا وہ کون سی تفسیر ہوگی، میں جو تفسیر کروں گا وہ کون سی تفسیر ہوگی، تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا طریقہ، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہم کریں وہ قرآن کریم کے ساتھ، یا قرآن کریم کی تفسیر ہم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، یا قرآن کریم کی ہم تفسیر کریں صحابہ کے اقوال کے ساتھ، یا قرآن کریم کی تفسیر کریں ہم تابعین کے اقوال کے ساتھ۔ چار چیزیں ہو گئی۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کے ساتھ، وہ کیسے ہوتی ہے اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی تفسیر ہم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہم کریں صحابہ کے اقوال کے ساتھ، کہ صحابی کے فلاں آیت کا مطلب یہ ہے، فلاں آیت میں جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ قرآن کریم کی ہم تفسیر کریں تابعین کے اقوال کے ساتھ، کیونکہ تابعین نے بھی صحابہ سے لیا ہے، تو یہاں تک جو تفسیر ہوتی ہے یہ تفسیر معتمد ہوتی ہے۔ اس تفسیر کو جو ہے نا وہ سلف صالحین کے طریقے پر تفسیر کہا جاتا ہے۔ جو بھی یہ پیٹرن استعمال کرتا ہے وہ سب سے اچھی تفسیر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ اب ہم جو ہے نا وہ اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر، یہ نا تفسیر کے اصول میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ تفسیر کیسے کرنی چاہیے اور اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ اس سے میں نے یہ جو ہے نا وہ ان کی عبارت لی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا اس کو، تو بہت سی چیزیں میں نے ان کی کتاب سے اور بہت سی دوسری کتابوں سے لی ہیں۔ صفحہ نمبر 93 پر یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی سوال کرے، کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قائل، اگر کوئی سوال کرے کہ تفسیر میں سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اصح الطرق فی ذلک ان یفسر القرآن بالقرآن، کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا قرآن کریم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کی جائے، اس کی تفسیر کی جائے۔ کسی جگہ پر کہتے ہیں کہ کوئی چیز مجمل ذکر کی جاتی ہے ایک جگہ پر، اور اس کی تفسیر جو ہے نا تفسیر دوسری جگہ پر کی جاتی ہے، اور کسی جگہ پہ کوئی چیز مختصر، مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا نا کوئی نام ذکر کیا گیا ہے تو کسی جگہ اشارہ ذکر کر دیا گیا کہ فلاں نے فلاں شخص کو یہ بات کہی، دوسری جگہ ذکر کر دیا گیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی، تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں وہاں پہ جو دو شخصوں کی بات ہو رہی تھی یہاں پر اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ وہ فلاں فلاں شخص تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی جگہ پہ کوئی چیز مختصر ہوگی تو آگے جو ہے نا اس کی تفصیل بیان ہو جائے گی، یعنی کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور قصہ جو ہے نا وہ 2 آیتوں میں ہوگا، کہیں پہ جو ہے نا وہ پوری تفصیل ہوگی کسی صورت کے اندر کہ بھئی ہوا کیا تھا، اصل قصہ کیا تھا، کیسے ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ذکر ہے کہ وہ فلاں کام انہوں نے کیا تھا تو وہ اس کی تفصیل کیا ہے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے نا قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کرنا۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں جس سے آپ کو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی مثال ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4263 نمبر پر، حدیث آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لما نزلت ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، یہ نا قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ ولم يلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا ایمانہم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ اگر ظلم نہ ہو، یعنی ایک بندے نے اگر زندگی میں ظلم نہیں کیا وہ جائے گا، تو ظلم تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن لیں تو وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ گلاس سے پانی پیتا ہے نا، گلاس واپس اپنی جگہ پہ نہیں رکھتا،
یہ بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں گناہ ملتا ہے, کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جس میں گناہ ملتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن میں گناہ نہیں ملتا. وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یا جو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں, تو گناہ والی وہ بات نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کرام اس لفظ کو سن کے پریشان ہو گئے کہ بھئی ایمان کے ساتھ ظلم کا ملنا, یہ تو ہر بندہ ہی اس طرح کرتا ہے, ہر بندے سے ظلم ہو جاتا ہے ڈیلی, کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو مجھ سے غلط ہو گئی, تو پھر اس میں کیسے جو ہے نا وہ ہم لوگ کریں گے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم, ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا, ہر بندے سے ظلم ہو جاتا ہے, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہم کر ہی لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنازلت, تو یہ آیت نازل ہوئی ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد وہ والا ظلم نہیں ہے جو تم لے رہے ہو, یہاں ظلم سے مراد کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ ایمان کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے, دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے ظلم عظیم ہے, یعنی تمہارا جو ایمان ہے اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے تو تم ٹھیک ہو. اگر چھوٹے موٹے ظلم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, وہ اگر گناہ کا کام ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, عمومی طور پہ تم سے شرک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن نے, اب یہ صحیح بخاری میں پوری جو ہے نا وہ یہ قصہ موجود ہے, حدیث آپ کے سامنے عربی کے اندر موجود ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی صحابہ کرام, اب اس پہ ایک اور چیز اس میں وضاحت کر دوں ساتھ, اب صحابہ کرام عربی تھے, صحابہ کرام کو لینگویج بھی آتی ہے قرآن کریم کی, صحابہ کرام کو عربی سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن پھر بھی انہیں جو ہے نا تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے, پھر بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور میں اور آپ کئی دفعہ ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں یار قرآن میں تو یہ لکھا ہے, حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ یار استاذ کی ضرورت ہی نہیں. صحابہ کرام استاذ کے پاس آ رہے ہیں, حالانکہ عربی ہیں, ان کو لینگویج آتی ہے, لغت آتی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آ رہے ہیں. تو ہم میں سے نا کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, ہلکا سا کچھ پڑھ لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں علم کے کہ مجھے نہ استاذ کی ضرورت ہے, نہ حدیثوں کی ضرورت ہے, نہ وضاحت کی ضرورت ہے, بس مجھے جو سمجھ آ گیا وہ ٹھیک ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا علم کے ساتھ. علم جو ہوتا ہے نا وہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. علم جو ہوتا ہے انسان کو جھکاتا ہے. ہمارے استاد جی کہتے تھے بیٹا جس درخت کو پھل لگتا ہے نا وہ درخت جھک جاتا ہے, وہ اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اس کے نا جو تنے ہوتے ہیں نا جس پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھک جاتے ہیں. اگر انگور کی بیل ہے تو وہ بھی تھوڑا سا جھک جائے گی, اگر آم کا درخت ہے تو وہ بھی جھک جائے گا جو جس کے اوپر پھل لگتا ہے. تو ایک عالم دین اگر وہ علم کو لے رہا ہے نا, یا ایک طالب علم وہ علم کو لے رہا ہے, تو جیسے جیسے علم بڑھتا ہے اس میں اتنی عاجزی اور انکساری, تکبر نہیں آنا چاہیے کہ یار مجھے پتہ چل گیا ہے مجھے فلاں چیز. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں جو علم کے آداب میں سے. اچھا, اس میں قرآن کریم کی تفسیر کئی دفعہ تو بہت زیادہ واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم کی دوسری جگہ پر قرآن کریم کی آیت موجود ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ بالکل ظاہری طور پر سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن کئی جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ یار واقعی وہ والا قصہ ذکر ہو رہا ہے یا کہیں اور. تو اس میں ایک مفسر جس کو عربی آتی ہے, ایک مفسر جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہے, ایک مفسر جس کو قرآن کریم یاد ہے, جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے, جس کو حدیثیں یاد ہیں, جس کو جو ہے نا وہ عرب کا کلچر کا پتہ ہے, جس کو تاریخ کا پتہ ہے, جس کو سیرت کا پتہ ہے. تو ایک ہے تفسیر پڑھنا, قرآن پڑھنا, وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے لیے یا تفسیر بنانے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, وہ ساری چیزیں, سب سے پہلے لغت آتی ہو, انسان کو تاریخ کا اور سیرت کا پتہ ہو. ظاہر سی بات ہے تاریخی واقعات اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کبھی تذکرہ ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, تو مجھے تاریخ اور سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے کون سے زمانے میں کیا کام ہوا, یہ نبی پہلے آئے کہ بعد میں آئے, یہ جو ہے نا وہ قصہ کب ہوا, یہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ قرآن کریم میں جو ہے نا وہ فقہی مسائل موجود ہیں, وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. طلاق کے مسائل جو ہے نا اس میں کیا کس طریقے سے بات کرنی ہے, احادیث میں کیا ہے, مجھے حدیثوں کا نہیں پتہ, مجھے ناسخ منسوخ کا نہیں پتہ. ناسخ منسوخ ہوتا ہے کون سی آیت پہلے کی ہے, کون سی بات کی ہے, مجھے ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. تو میں کیسے تفسیر کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو میں تفسیر لکھ نہیں سکتا, میں تفسیر کر نہیں سکتا. ہاں, میں خود پڑھ کے جتنی مجھے پتہ چل گئی میں اتنی آگے بیان کر سکتا ہوں. لیکن اجتہاد کر کے جو ہوتا ہے نا, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ذہن سے سوچ رہا ہے ہاں بھائی اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا کیا مطلب ہوگا, تو وہ خود سے کرنا شروع کر دے اور نئے نئے مسائل وہ لوگوں کے سامنے لے آئے, یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی 2-3 مثالیں دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی ایک مثال میں نے اس کی دے دی. دوسری مثال دیکھیں قرآن کی, قرآن کے ساتھ تفسیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق, والسماء
वत्तारिक, आसमान की कसम और तारिक की कसम। वमा अदराका मत तारिक, आपको कौन सी चीज ने मालूम करवाया कि तारिक क्या है? अन्नज्मुस साकिब। फिर फरमाया कि तारिक क्या है? अन्नज्मुस साकिब। खुद उसकी वजाहत की, खुद उसकी तफसीर कर दी कुरान करीम ने अगली ही आयत में कि अत्तारिक से मुराद अन्नज्मुस साकिब है। ठीक है, तो ये कुरान के साथ तफसीर हो गई। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी मिसाल है यसअलूना कनिल खम्रि वल मैसिर, इसको छोड़ देते हैं दूसरी मिसाल को, तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तीसरी मिसाल है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 है। ठीक है, आयत 62 है जिसके अंदर कहा गया लोगो सुन लो, अला लोगो सुन लो। ये जब कोई बड़ी बात करनी होती है ना, फिर अला आता है, हरफ तंबी है लोगों को मुखातब करने के लिए, और लोगो इधर आओ बात सुनो जरा। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के जो दोस्त है ना, औलिया जिनको हम वली कहते हैं, ये भाई औलिया अल्लाह है, ये वली है। वो कौन है जी? अच्छा, उनको होगा क्या? सबसे पहले तो ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे। अगली ही आयत में सूरह यूनुस की आयत नंबर 63 में, ये आयत नंबर 62 है, और 63 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि औलियाउल्लाह जो है ये इन पर ना खौफ होगा, गम होंगे। अल्लज़ीना, वो औलियाउल्लाह कौन है? आमनु, जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून, और वो डरते हैं, उनके अंदर तकवा मौजूद है। तो पता क्या चला कि वली की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ वली की डेफिनेशन क्या होती है? भाई ये कपड़े उतार के घूम रहा है, वली है। लंबे लंबे बाल रखे हुए, लंबे लंबे नाखून रखे हुए, ये बंदा नहाता नहीं है, ये बंदा जो है ना वो कभी नमाजें नहीं पढ़ता, बस ये वजद में है, और ये जो है ना वो यहीं बैठा बैठा मक्का जाके नमाजें पढ़ रहा है। ये वाला हमारे यहाँ ना, इसको मतलब जो जितना गंदा है और जितना दीन से दूर है, उसको हम जो है ना वली समझ रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने वली की डेफिनेशन क्या बताई है? अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। भाई सबसे पहली बात है ईमान लाओ, उसके बाद तकवा। तकवे में ज़ाहिर सी बात है जो मुत्तकी होता है, नमाजें पढ़ता है, अच्छा अखलाक होता है, साफ सुथरा रहता है, तहारत इख्तियार करता है, और एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं दीन की, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं तकवे के अंदर। तो पता क्या चला कि कुरान की तफसीर कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला तफसीर का तरीका क्या हो गया कि कुरान के साथ कुरान करीम ही अपनी तफसीर कर रहा होता है। तो यहाँ तक हम जो है ना वो इसको रोकते हैं, अगले सेशन पे इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको लेंगे। अभी आप लोगों के सवालात की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद खोल रहा हूँ आप लोगों के माइक्स। ठीक है, तो आप लोग सवालात कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ना एक ऐलान है, ऐलान मतलब गुजारिश ये आप लोगों से कि हमारा जो है ना वो जब हमने क्लास शुरू की तो पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसके बाद अभी जब क्लास शुरू हुई है तो प्लान बना है। हर साल ही हमारा होता है। उसमें ये है कि हम ना यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के कुछ लड़कों को इकट्ठा करके ट्रिप पे लेके जाते हैं, और उसमें जो है वो बहुत सारा हमारा उलमा भी साथ होते हैं। और पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 117 लड़के थे, और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। और उसमें जो है वो बहुत से लड़के इस तरह के जो दीन के साथ जुड़ गए, उन्होंने दरस निज़ामी की और उलमा बन रहे हैं। वो इंजीनियर अपनी फील्ड के हैं, लेकिन साथ साथ वो दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग फिर मसाइल पूछना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लड़कों को हम जो है ना वो पिछले साल लेकर गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। इस साल भी हम जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जो हमारी 2 क्लासेस हैं वो नहीं होंगी, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो हमारी क्लासेस होंगी। इसके लिए मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि आप लोगों से वादा किया, और एक हमारा एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस उज़र में भी आप लोगों के लिए भी एक सदका जारिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का टाइम लेके मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, तो इसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो सदका जारिया वहाँ से बनेगा इंशाल्लाह, वो उम्मीद है कि आप सब लोगों के नामा अमाल में भी शरीक होगा। तो आप लोग जो है ना वो उम्मीद है कि खुश दिली से इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे। आप लोग सवालात कर सकते हैं। हाँ, होगा टेस्ट, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मुश्किल है? हाँ, उसमें ना आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, टेस्ट जो हमने लेना है ना वो आप लोगों की सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए लेना है। उसका ना ताल्लुक है नंबरों के साथ, ना ताल्लुक है उसका सर्टिफिकेट के साथ, ना ताल्लुक है उसका इल्म के साथ। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं, ध्यान से उसको याद करें। ठीक है, ये टेस्ट का ये मकसद होता है कि मुझे पता चल जाए कि यार मुझे कितनी चीज़ें याद हो गई हैं। क्योंकि ज़िंदगी में जब तक इल्म याद नहीं ना होता तब तक तब्दीली नहीं आती। एक है जस्ट हमने सुना और सुन के हम जो है ना वो आगे निकल गए।
ایک ہے یاد ہونا. جس کو یاد ہوتا ہے نا اس کو کبھی کوئی ہلا نہیں سکتا, کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیں. جس کو پتہ ہے کہ اگلا اسٹیپ یہ میری, ہم گھر پہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا, تو جس کو یاد ہوتا ہے نا کہ ہماری 21 سیڑھیاں ہیں, ہماری 22 سیڑھیاں ہیں, یا جو ہے نا وہ فلاں جگہ جا کے اس طرح مڑنا ہے, تو وہ اندھیرے میں بھی چل لیتا ہے. لیکن جس بندے کو یاد نہیں ہوتا وہ کبھی کہیں ٹکرا رہا ہوتا ہے, کبھی کہیں ٹکرا رہا ہوتا ہے, لائٹ کبھی چلی جائے تو اس کا حال جو ہے نا برا ہو جاتا ہے کہ یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اس لیے چیزوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. جی. تفسیر کے اصطلاحی معنی آپ اتنے سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے قرآن کریم میں, مفسر کیا کرتا ہے اس کو اسی طریقے پر اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد کو مفسر جو تفسیر کرنے والا ہے وہ اسی طریقے پر آگے بیان کر دیتا ہے. یہ مختصر سی تعریف ہے. اس کو اگر وہ پہلے والی ملا لیں ساتھ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی تو اس میں سے آپ لے سکتی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے.